بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، بہت بڑی خبر ہے کہ جو آئینی ترمیم کی پہلے کوشش کی گئی تھی اس کے ناکامی کے بعد پھر جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے وہ 8 ججوں نے جو وضاحتی نوٹ لکھا تھا اس کے بعد لگ یہ رہا تھا یا تو یہ لڑائی ختم ہو جائے گی یا پھر لڑائی لڑی جائے گی۔ اب ناظرین، آج یہ فیصلہ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ہم بھرپور طریقے سے لڑائی لڑیں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی بھی فیصلے کو نہیں مانا جائے گا۔ ہم نے اپنی آئینی ترمیم کروانی ہے، ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے، عمران خان کا ملٹری ٹرائل کرنا ہے۔ یہ فیصلہ آج ہو چکا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اس سے ریلیٹڈ جو جڑی خبریں ہیں جو قاضی صاحب نے آج کیا، جو عامر فاروق نے کیا، وہ سارے جو اشارے دے رہے ہیں وہ اسی بات کے اشارے ہیں، وہ میں سارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہی والی خبر لیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح لڑنے کا فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور کسی صورت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان پہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا، آئینی ترمیم کی جائے گی۔ تو وہ خبر آپ لے لیں۔ ناظرین، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی امیدوار جو اپنا حلف نامہ پہلے کسی اور جماعت کا جمع کروا چکا ہے وہ اب دوبارہ حلف نامہ جمع نہیں کروا سکتا، کیونکہ انہوں نے ایک الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کی تھی کہ ایک دفعہ جو حلف نامہ جمع کروا دے وہ دوسرا نہیں کروا سکتا۔ تو اب جو ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ پھر مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دوبارہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو دے دی جائیں۔ یعنی ناظرین، اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوبارہ وضاحتی نوٹ دیا کہ وہ 41 افراد پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا۔ اب اسپیکر بیچارہ تو خط لکھ نہیں سکتا، جس کی طرف سے آرڈر آیا ہے ادھر سے آرڈر آ گیا، اس بیچارے نے لکھ دیا۔ اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ پھر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی آج بھی اجلاس کیا تو آج بھی اسی طرح بے نتیجہ ثابت ہوا۔ کوئی سپریم کورٹ کے فیصلے پر اجلاس طلب کیے جا رہے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، لیکن قانونی ٹیم بلا لیتے ڈرامہ کر کے آج بھی گزار دیا۔ اب ناظرین، یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ واضح اس بات کا ثبوت ہے کہ اس آئینی ترمیم کی 1 یا 2 ہفتے کے بعد دوبارہ کوشش کی جائے گی اور اسے پاس بھی کروا لیا جائے گا، کیونکہ مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مل جائیں گے، ان کے نمبر پورے ہو جائیں گے اور وہ دوبارہ یہ آئینی ترمیم پاس ہو جائے گی۔ اب یہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کو قاضی صاحب اور عامر فاروق صاحب کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، اسی سے ریلیٹڈ جو خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کی نشستیں کم نہ ہوں، عامر فاروق صاحب اور قاضی صاحب مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، عامر فاروق صاحب نے آج جو 55 دن پہلے فیصلہ محفوظ کیا تھا اسلام آباد کے 3 حلقوں کا جو الیکشن ٹریبونل تھا، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تبدیل کر دیا تھا ریٹائرڈ ججز، جو الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم ہوئی تھی آرڈیننس کے ذریعے، اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے ریٹائرڈ جج لگا دیا تھا، تو اس کے خلاف پہلی قیادت سماعت ہوئی تھی۔ عامر فاروق صاحب نے بڑے گرجے برسے تھے، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح گرجے برستے اور اینڈ میں فیصلہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے حق میں دیتے ہیں، مسلم نون کے حق میں دیتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے تو وہ یہ کہا تھا کہ یہ ٹرمیم تبدیل نہیں ہوں گے اور میں 2 دن میں ہی آرڈر جاری کر دوں گا، لیکن 2 دن گزرتے آج 55 دن کے بعد جسٹس عامر فاروق صاحب نے فیصلہ سنایا اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ انہوں نے ناظرین بڑا دلیرانہ فیصلہ سنایا کہ الیکشن کمیشن کا یہ حکم کالعدم کہ جو اس نے ریٹائر جج کو، لیکن ساتھ ہی پھر بریک وعدات ڈالتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن دوبارہ فیصلہ کرے۔ ناظرین، آپ دیکھیں اور کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ بھائی جس الیکشن کمیشن نے پہلے ہی ریٹائر جج کو لگا دیا، دوبارہ کس طرح وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب بھی اس بات کو میک شور کر رہے ہیں کہ طارق محمود جہانگیری صاحب کو بالکل کام نہیں کرنے دینا، کیونکہ وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے تو 3 نشستیں جو مسلم نون کی چلی جائیں گی۔ تو جسٹس عامر فاروق صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا آج کا یہ فیصلہ بتا رہا ہے، اور جو اسپیکر نے خط لکھا ہے پھر اس فیصلے کو آپ کنیکٹ کریں، اس سے آپ کو واضح طور پر ایک تصویر سامنے آ رہی ہے جس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ آئینی ترمیم لے کے آئے گی اور ٹریبونل کا معاملہ اب دوبارہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا، الیکشن کمیشن دوبارہ وہی بنا دے گا اور پھر وہ معاملہ لٹکتا رہے گا اور معاملہ چلتا رہے گا۔ اور پھر دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب
جو کہ آج ایک مقدمے کی سماعت کر رہے تھے، جو کہ بلوچستان کا ایک حلقہ ہے PP14، وہاں پر مسلم نون کا امیدوار جیتا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر درخواست دی ہوئی تھی، غلام رسول صاحب نے کہ جی میں جیتا ہوا فارم 47، انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں بنایا گیا، لیکن قاضی صاحب نے انتہائی اہم ریمارکس دیے، جس کے بعد وہ جو لیاقت چٹھا صاحب نے بات کی تھی نا کہ قاضی صاحب دھاندلی کے اندر ملوث ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کریں، وہ سچ ثابت ہے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ ڈبے کھلنے کے بعد فارم 45 اور 47 کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یعنی قاضی صاحب کو یقین ہے کہ جب ڈبے کھلیں گے، کیونکہ الیکشن جو چیف جو کمشنر راولپنڈی تھا اس نے یہی کہا تھا کہ آپ جلدی جلدی یہ معاملہ کھول لیں، ورنہ پھر جو ہے کیونکہ ڈبے بھرے جا رہے ہیں اور ڈبل سٹیمپ کی جا رہی ہے، سٹیمپ ابھی بھی لگ رہی ہیں، تو قاضی صاحب کو یقین ہو گیا، بلکہ انہیں اطلاع دے دی گئی ہوگی کہ آپ کہہ دیں جی ڈبے کھول لیں، اگر ڈبے کھولیں گے تو وہ تو فارم 45 جس طرح بنایا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے اسی طرح ہوں گے۔ تو قاضی صاحب کے آج کے ریمارکس کہ ڈبے کھولنے کے بعد فارم 45 47 کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یعنی اب قاضی صاحب کو یہ بتا دیا گیا۔ قاضی صاحب جیسا کہ کمشنر راولپنڈی نے کہا تھا کہ دھاندلی کے اندر وہ شریک ہیں، اب ان کو پتہ ہے کہ ڈبے بھر دیے گئے ہیں، اگر آپ ڈبے کھول بھی گئے تو وہی رزلٹ نکلے گا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بنایا ہوا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ کس طرح مکمل طور پر نظام کو جکڑا جا رہا ہے اور نظام کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ناظرین یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں پاکستان جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس آئینی ترمیم کو کروانا چاہتی ہے اور جو ان کے ساتھ فیسیلیٹیٹ ان کو کر رہے ہیں، جیسے عامر فاروق صاحب کر رہے ہیں، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں، یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ناظرین ایک تو انہوں نے ایک نیا قانون بنایا ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کا جو ریکارڈ ہے وہ صرف 1 سال تک محفوظ رہے گا اور 1 سال کے بعد ریکارڈ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ اب ناظرین ایک تو قاضی صاحب نے جس طرح یعنی قاضی صاحب ادھر تو بات کر رہے ہیں فارم 45 47 کی، لیکن ان کو یہ نہیں آتی کہ انہوں نے پچھلے 4 مہینے سے پنجاب کے الیکشن ٹریبونل پہ اوپر اسٹے آرڈر دے رکھا ہے، انہیں کام کرنے سے روک رکھا ہے اور اس کے اوپر وہ کوئی بات نہیں کر رہے۔ اب ناظرین 1 سال انہوں نے کیونکہ قانون بنایا ہوا ہے کہ 1 سال تک ریکارڈ رکھا جائے گا، اب 1 سال میں سے 6 7 مہینے 8 مہینے تو 8 فروری کے بعد گزر چکے ہیں، تو اسی طرح یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ اور وقت گزر جائے اور جب سال پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد نہ ہوگا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ تو ان کا یہ پلان ہے کہ کسی طریقے سے 1 سال گزر جائے، الیکشن کا ریکارڈ مکمل طور پر تلف ہو جائے گا اور پھر کون سے فارم 45 اور کون سے فارم 47، پھر یہی کہا جائے گا کہ ڈبے کھلوا لیں۔ جب ڈبے کھلوائے جائیں گے تو ڈبوں کے اندر تو سب وہی نکلے گا۔ اب ناظرین اگر آپ کہیں اس صورت میں اگر یہی صورتحال رہی تو مخصوص نشستیں جو ہے وہ واپس دے دی جائے گا الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ میں پھر معاملہ جائے گا، پھر سپریم کورٹ کے ججز کس طرح اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے کیونکہ اس کے اندر ملٹری کورٹ کو تحفظ دیا جائے گا، آئینی ترمیم کر کے ملٹری کورٹ کو لیگلائز کیا جائے گا اور پھر جب لیگلائز ہو جائیں گی تو عمران خان کو فوراً ملٹری ٹرائل میں لے جایا جائے گا، کیونکہ اب ان کے پاس ویسے تو کوئی کیس بچا نہیں عمران خان کو رکھنے کے لیے، تو اب فوراً سے پہلے عمران خان کو ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے گا اور ملٹری کورٹ میں سے عمران خان کو سزا دلوا کے اس کو ہمیشہ کے لیے قید میں رکھا جائے گا۔ اب کم از کم 2030 تک عمران خان کو چھوڑنے کا کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہی رہے اور اللہ نہ کرے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے، کیونکہ باقی تو ہم نے کنٹرول کیے ہوئے ہیں، باقی تو ویڈیوز ہمارے پاس ہیں، ان کی فائلیں ہمارے پاس ہیں، تو صرف عمران خان یہ جس کو کنٹرول کرنا ہے، تو اب اس کو یعنی یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اور اس کی پھر ایک اور اہم مثال اگر آپ ڈاٹ کنیکٹ کریں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ بار کے وکلاء نے جو اس ترمیم کو روکنے کے لیے درخواست دائر کی تھی اس کو رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراض لگا کر مسترد کر دیا ہے، وہ درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ اس وقت قاضی صاحب بھی مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، عامر فاروق صاحب بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری ذمہ داری ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی ہے کہ وہ لاہور کے جلسے کو کس طرح کامیاب بناتے ہیں، اگر لاہور کا جلسہ ناکام ہو گیا تو بس عمران خان کا نکلنا پھر مشکل ہے، ملٹری کورٹ میں چلا جائے گا، اور وکلاء اگر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وکلاء کوئی کردار ادا کر لیتے ہیں، جس طرح آج ان کی گو قاضی گو کے نعرے بھی لگ رہے ہیں اور بار کے وکلاء بڑے اہم خطابات بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر وکلاء اور پاکستان تحریک انصاف یہ دونوں کچھ کر سکے تو کر سکے، ادروائز سپریم کورٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی قابو کر لینا ہے، نیا آئین بھی پاس ہو جانا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہونی کوئی بات کر سکے۔ تو اب سارا معاملہ جو ہے وکلاء کی نظر میں اور پاکستان تحریک انصاف کا لاہور والا جو جلسہ ہے اس کی اہمیت ہے، اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو عمران خان گیا ملٹری کورٹ میں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔